ایک پیشنٹ دوسرے پیشنٹ کے ساتھ واک پہ گیا ہے، دونوں ٹھیک نیت سے آؤٹ ڈور میں بلنگ بیز آ جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن کے لیے میں یہاں سے واپس اپنے اصلی ملک چلا جاؤں اور پھر آ کے تو باقی کا میں فالو اپ مکمل کر لوں۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ میں نے بھی ایسا کیا تھا اور اپنے ماں باپ کے ذریعے اتنا دباؤ ڈال دیا تھا کہ مجھے بھیجا گیا تھا، تو تم بھی اگر ماں باپ پہ دباؤ ڈالو گے اور وہ کلینک والوں پہ دباؤ ڈالیں گے تو بات بنے گی۔ اب یہ ساری کی ساری بات چیت کوئی بہت زیادہ بدنیتی سے نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک بندے کو نیوکلیس مل گیا، کام کرنے کے لیے موقع مل گیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے کس لائن پہ چلنا ہے۔ لیکن جس بندے نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ تم یوں کر لو، اس نے بہت بری نیت سے نہیں کیا تھا۔ جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے یہ بات کی ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پیشنٹ کو اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔ وہ ایک یاری دوستی میں جیسے دو دوست آپس میں کہتے ہیں کہ چلو یار چلتے ہیں، لبرٹی چلتے ہیں، تکا کھاتے ہیں، تو ایک بندے کا تو پروگرام ہوتا ہے، دوسرے بندے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، لیکن وہ حامی بھر کے کہتے ہیں کھا لیتے، تو وہ چل پڑتا ہے۔ دوستوں میں یہ بات ایک طے شدہ ہے کہ زیادہ تر دوست جو کہیں گے وہ مانا جائے گا۔ مربت کی جو انتہا ہوتی ہے وہ دوستی میں ہوتی ہے، اور مربت کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے پیشنٹس کے لیے نقصان دہ ہیں، کلر ہے مربت کی تمام قسمیں۔ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کہاں کہاں آپ نے مربت کی اور آپ کو یا آپ کے پیشنٹ کو نقصان پہنچا؟ مربت کیا چیز ہے اور کیوں نقصان دہ ہے؟ اگر نشے کی بیماری سے آپ نجات چاہ رہے ہیں تو اس میں مربت کا مطلب کیا ہے، اور عام زندگی میں اگر کوئی ہمسایہ آپ سے گاڑی مانگ لیتا ہے اور آپ دے دیتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے مہمانوں کو لینے جانا ہے، تو ایک مربت کا وہ معیار ہے۔ ایک مربت کا معیار نشے کی بیماری میں ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر پا رہے کوئی مربت کی وجہ سے، اور یہاں مربت کا مطلب کیا ہوگا؟ یا اور کوئی جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں جو آپ نہیں دینا چاہتے اور مربت کی وجہ سے دے دیتے ہیں، تو وہاں لاس کتنا ہے؟ اور پھر نشے کے مرض میں آپ کوئی انیبلنگ کرتے ہیں مربت کی وجہ سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور مربت کے ساتھ جو دوسری چیزیں علاج کو خراب کرنے والی ہیں، ان میں ایک چیز ہے سیکریسی، جس کی ایک شکل ہے کانفیڈینشیلٹی، جس کی ایک شکل ہے انونیمٹی، جس کی ایک شکل ہے کہ کسی کا پردہ رکھنا۔ اور میں بعض اوقات تصور کرتا ہوں کہ کسی گھر میں دیواریں نہیں ہیں، پردے ہیں، اور ان پردوں کے اندر جو جگہ ہیں وہاں لوگ رہ رہے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور نشے کی بیماری میں پردے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں یہ اس میں تھوڑی آپ سے مدد چاہوں۔ مربت کہاں خرابی پیدا کرتی ہے؟ اگر آپ کا کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ کو کیوں مربت نہیں چاہیے؟ انیبلنگ کی ایک قسم ہو سکتی ہے، یا اس کا مینز ہو سکتے ہیں، یا اس کی وجہ ہو سکتی ہے مربت کہ جس کی جی جو آپ نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کو لگا کہ اگر میں انکار کروں گا تو یہ معاشرے کے، رشتہ داری کے، تعلق داری کے مسلمہ اصولوں کے خلاف بات ہوگی۔ تو مربت کے بارے میں سمجھ میں آ گیا کہ مربت، اچھا اگر آپ کو اس میں مشکل ہو، کندھوں میں کوئی کھچاؤ محسوس ہو مربت کے معاملے میں، تو اسرٹیونیس ایک ایسا علم ہے جو کہ اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی، آپ کو بات کرنی آ جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہاؤ ٹو سے اٹ، ہاؤ ٹو سے اٹ، ایک ہاؤ ٹو سے اٹ کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی بات کیسے کرنی ہے، جو انڈسکسیبل ہے اس کو ڈسکسیبل کیسے بنانا ہے۔ شروع میں آپ آکورڈ طریقے سے کریں گے، پھر آپ کو صحیح طریقے سے بات کرنا اس موضوع پہ آ جائے گا۔ کوئی بھی چھپن چھپیا وہ لوگ نہیں کرتے جن کا نارتھ درست ہوتا ہے، جن کا قبلہ درست ہوتا ہے، وہ چھپن چھپیا نہیں کرتے۔
وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کسی کو نہیں بتانا، خود وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور اس کے باوجود لوگ ان سے آ کے شیئر کریں گے جب وہ کہیں گے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یا وہ کہیں گے کہ میں کسی کو بتاؤں گا۔ جس نے شیئر کرنا ہوتا ہے اس نے ضرور کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کے کہ اگر میں کہوں گا کہ نہیں بھئی میں آپ کی کانفیڈینشیلٹی نہیں رکھ سکتا، میں آپ کی سیکریسی نہیں رکھ سکتا، تو لوگ مجھے بتایا نہیں کریں گے۔ لوگ تو بتائیں گے، وہ دو چار دفعہ آپ کو کہیں گے کہ تسی اگے کسی نو نہ کہنا، آپ کہنا میرا پیٹ بہت ہلکا ہے، نہ یہ نہ آپ مجھے نہ بتائیں۔ کہتے ہیں نہیں مجھے بتانا تو ضرور ہے آپ کو، لیکن آپ آگے نہ بتائیے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ ابھی کل ہی کوئی ایک ماں اور ایک خالہ اور ایک بیٹا وہ امریکہ سے آئے تھے مشورہ کرنے، اور ویڈیوز دیکھ کے کچھ 10-15 سال سے ویڈیوز دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جانا چاہیے۔ تو امریکہ سے پاکستان آئے تھے، پرسوں شام 7 بجے آئے تھے، تو کہتے ہیں ابھی مشورہ کرنا ہے، ہم 1 منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ میں کہا نہیں، میں نے کہا ایسے نہیں ہونا، کل ہوگا۔ تو اگلے دن جب وہ آئے تو بیٹے کو انہوں نے باہر بھیجا اور مجھے کہا کہ تسی ایسی کوئی گل نہیں کرنی جس نال بیٹا ناراض ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے لگا کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا کہ جس سے بیٹا ناراض ہو جائے گا؟ کہتے اگے ہی آن نو تیار نہیں سی گا، تے اے منو کہہ رہا سی کہ دیکھو نا تسی اج میرا نکاح رکھیا ہے، تے اے ڈاکٹر نے کہہ دینا کہ ایدا نکاح کیوں رکھیا ہے، پہلے ایدی چرچ چھڑاؤ تو پھر ایدا نکاح رکھنا، تے اس واسطے میں نہیں جانا چاہتا۔ یعنی بیٹے کو اتنی سمجھ تھی کہ اگر جا کے یہ بات کی جائے گی تو میں نے کہا امریکہ سے اصل میں آپ نکاح کرنے آئے تھے؟ کہتے نہیں، امریکہ سے تو ہم پاکستان دیکھنے آئے تھے۔ تو میں نے کہا آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا؟ کہتے وہاں وقتاً فوقتاً امریکہ سے آ کے پاکستان دیکھتے رہتے ہیں، تو مجھے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں آ کے بتایا کہ تمہارا نکاح بھی کر رہے ہیں، اور آج مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ تو بیٹا بہت اچھی طرح باتیں کر رہا تھا۔ جب شروع میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ان کو ناگوار بات نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ویسی بات نہیں کرنی، تو میں نے کہا کہ اس بات کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں نے کون سی بات کر دینی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی، یہ فیصلہ اس لمحے ہوگا۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو مشورہ قبول نہیں ہے تو آپ اپنی فیس ریفنڈ کر لیں اور جا کے تو شام کو نکاح پارٹی میں انجوائے کریں اور پھر واپس امریکہ چلے جائیں۔ تو کہتے نہیں، مشورہ تو اسی لے کے ہی جانا ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس بچے کو بھی اجازت دیں کہ وہ جو بات مجھ سے کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں رسپانسبلی میں بھی کر لوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچے سے بات چیت شروع ہوئی تو وہ کافی سمجھدار تھا، اس کو بہت ساری باتوں کا پتہ تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ چرس اور ویپ اور اس طرح کی چیزوں سے ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں، ڈیلوژنز ہو سکتے ہیں، یعنی سائیکوسس ہو سکتا ہے، اور وہ آلریڈی امریکہ میں کسی پاکستانی ڈاکٹر سے سائیکوسس کے لیے دوائیں لے رہا تھا اور ڈپریشن کے لیے دوائیں لے رہا تھا، اور وہ استعمال کر رہا تھا، اور اس نے کوئی ہفتہ 10 دن سے چرس اور ویپ اور اس طرح کی چیزوں کو بھی استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ پاکستان میں ابھی چند دن ہی ہوئے ان کو، 2-4-5 دن آئے، تو سفر میں بھی رہے، تو وہ اس نے نہیں کیا تھا، تو یورین رپورٹ اس کی نیگیٹو تھی۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ یکایک اس کا یہ نکاح کیسے رکھ لیا؟ کہتے مجھے خیال آیا کہ یہ امریکہ میں رہتا ہے بچہ، تو اے نہ ہوئے کل نو کسی میم نال دے تعلقات ہو جانتے سی، یہ پہلے ہی کسی پاکستانی میم دے نال نکاح کر دئیے، مطلب۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے بچی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری ریلیٹیو ہیں، میری بہن کی بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا ہوپ فلی آپ نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ بچہ چرس پیتا ہے الحمدللہ۔ تو کہتے نہیں ایسی بات تھوڑی بتا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہیلوسینیشنز کا یا ڈیلوژنز کا بتایا ہوگا؟ کہتے نہیں یہ بھی نہیں بتایا۔ تو میں نے کہا اگر بعد میں ان کو پتہ چلے گا تو پھر بڑی مشکلات ہو جائیں گی، آپ ایسا کریں کہ ان کو بتا دیں۔ کہتے پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں ٹوٹے گا، میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ جب کوئی ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں
کہ کوئی بھی بیچ میں منفی بات کا پتہ چلے تو وہ رشتے نہیں توڑتے، لیکن اگر ان کو بعد میں پتہ چلے تو بڑی ناراضگیاں ظاہر کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ آپ بہت بڑی خاتون ہیں اور کافی عرصے سے آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہیں، تو آپ کو بارہا یہ سننے کا موقع ملا ہوگا کہ جو پریشانی آپ کو 6 مہینے بعد ہونی ہے آپ اس کو ابھی سوچ لیں، ابھی سوچ لیں، 6 مہینے بعد جو نتائج ہونے ہیں ان کی بجائے ابھی کچھ کر لیں، پرو ایکٹیولی کر لیں، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو گھر پہ بتیاں بھی لگ گئی ہیں اور مارکی بھی تیار ہے اور نکاح بھی آج ہو کے رہے گا۔ میں کہا انہوں منگنی چ بدل دیو، کوئی رولا شالا کر لو لیکن حالہ نکاح نہ کرو، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن ویسے بچے سے میری بات چیت ہوئی، آئندہ کاؤنسلنگ کی بات چیت ہوئی، تو ہوپ فلی آگے کچھ بہتری کے امکانات ہیں، کیونکہ وہ امریکہ میں ایک بڑے اچھے شہر میں جہاں بڑی فیسلٹیز ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ کہاں کہاں سے ان کو لوکل مدد بھی مل سکتی ہے، اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھے، اور ان کو تھوڑی سی جو گائیڈنس چاہیے تھی وہ دے دی۔ لیکن جو میں بات مروت کی کر رہا تھا، جو میں سیکریسی کی بات کر رہا تھا، کہ اس بچے کے بارے میں جس کی زندگی نشے کے حوالے سے خطرے میں ہے، یہ بات اس کو پتہ ہے، اس کو نہیں پتہ، یہ بات اس کو پتہ ہے، وہ اس کو نہیں پتہ، وہ بات اس کو پتہ ہے، وہ اس کو نہیں پتہ، اور اس طرح ہمیں بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ جب فلاں آئے تو اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، اور فلاں آئے تو اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، جس پہ ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی، سیکریسی اور انونیمٹی یا اس طرح کی چیزیں، تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جو بات آپ چاہتے ہیں کہ آگے کہیں نہ جائے، وہ سب سے پہلا ہے کہ آپ کریں ہی نہ وہ یہ بات۔ لیکن اگر آپ ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں تو آپ ہم سے توقع رکھیں کہ ہم اس کو رسپانسبلی ہینڈل کریں گے۔ مجھے بتائیے کہ کسی فیملی میں اگر کوئی بیمار ہو اور اس کی بیماری کے بارے میں ہر بندے کی معلومات اپنی اپنی ہوں، تھوڑی تھوڑی ہوں، تو کیا اس کا اچھا علاج ہو سکتا ہے؟ یعنی اسی کی فیملی میں کچھ لوگ بالکل نہیں جانتے، جیسے فادر نہیں جانتا حقیقت حال، اکثر فادر حقیقت حال نہیں جانتے، وہ جاننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ سارا دن تھکے آتے ہیں، کام کاج سے آتے ہیں، وہ کوئی بیڈ نیوز نہیں سننا چاہتے، اور اگر گھر آتے ہی انہیں کوئی بیڈ نیوز دے تو بہت ناراض ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا شوٹ دی میسنجر، شوٹ دی میسنجر والی بات ہوتی ہے، جس کے بارے میں تنبیہ ہے کہ ڈونٹ شوٹ دی میسنجر۔ اکثر کوئی بھی جو بندہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں آ کے کوئی بری خبر دیتا ہے، تو اچھا بعض بندوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ قریب ہونے کے لیے کوئی خبر دیتے ہیں، یہ قربت کی نشانی بھی ہے، اور یہ قیامت کی قربت کی بھی نشانی ہے۔ مجھے بتائیے کہ مروت اور سیکریسی، جس کے پیچھے دو چیزیں ہیں، مروت کے پیچھے اسرٹیونیس نہ ہونا ہے، یعنی اگر آپ لگی لپٹی کے بغیر کھری بات نہیں کر سکتے تو آپ مروت کا مظاہرہ کریں گے، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک شعر تھا مروت کے بارے میں۔ تو دوسری چیز ہے سیکریسی، جو شیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ دو چیزیں مل کے اس بیماری کو پروان چڑھاتی رہتی ہیں۔ شیم ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، علامہ اقبال صاحب نے فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ احساس مروت کو پروموٹ کیا گیا ہے اس میں، آپ دیکھ لیجئے احساس مروت جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیپل پلیزنگ ہے، یہ اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے لوگوں نے مروت، کہ ہمیں دل کرتا ہے کہ لوگوں کو ہم پلیز کریں بلا وجہ، اور پلیز کریں کوئی ایسے انفیئر مین سے، یعنی کسی ناجائز طریقے سے لوگوں کو ہم پلیز کریں، اور لوگوں کو کسی نہ کسی طرح قرضہ دے کے اپنی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت دے کے ان کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ہم لوگوں کو پلیز کرنا اگر چاہتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لوگ پلیز نہیں ہوتے۔ جب بھی آپ کسی کے لیے کوئی ایفرٹ کرتے ہیں، کوئی پرولونگڈ ایفرٹ کرتے ہیں،
اخیر میں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں کہاں کمی رہ گئی. یہ الٹیمیٹلی آپ کسی کی بھی مدد کریں, کسی کے بھی معاملے میں آپ الجھ جائیں, پڑ جائیں, جہاں آپ کا الجھنا نہیں بنتا, جہاں آپ کے الجھنے کا ریلیشن شپ نہیں ہے, اگر آپ کی اپنی فیملی ہے, آپ کی جو گھر کے لوگ ہیں یا دیگر لوگ ہیں, بچے ہیں یا بہن بھائیوں کے بچے ہیں, جہاں آپ کا حق بنتا ہے دخل دینے کا, تو وہاں اگر آپ دخل دیتے ہیں اور کوئی بہتری لاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ پرائی پنڈے کوئی نہ کوئی کام اٹھا لیتے ہیں اور آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ آخر میں دیکھیں گے کہ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ معیار پہ پورے نہیں اترے. ویسے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن اگر آپ نہ نہیں کر سکتے, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے آپ سے محبت کریں یا آپ کو قابل سمجھیں یا آپ کو پسند کریں, تو آپ یقین رکھیں کہ جب آپ اس ٹریپ میں آئیں گے تو لوگ آخر کار آپ کو پسند نہیں کریں گے, وہ آخر کار آپ سے محبت نہیں کریں گے, وہ آخر کار آپ کو قابل نہیں سمجھیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں اور ان کے ساتھ سچی بات کرنا شروع کر دیں, جسے ہم کہتے ہیں ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ, بیلچے کو بیلچا کہہ دیں. آپ نے کبھی تاش کے پتوں میں دیکھا ہے ایک حکم کا یکا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کی شکل غور سے دیکھیں تو وہ بیلچے جیسا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو حکم کے یکے کو حکم کا یکا نہیں کہیں گے تو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی, وہ سب سے طاقتور پتا ہوتا ہے. تو سچی بات کرنا شروع کر دیں. مجھے بتائیں کہ اگر آپ سچی بات کرنا شروع کر دیں تو آپ کے بچے کا کتنا فائدہ ہوگا. اور یہ آسان بات نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہم اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے بچے کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ کسی نظر سے نہیں دیکھتے, صرف اپنے بچے کی نظر سے دیکھتے ہیں. لہٰذا پھر معاملات اس کے بگڑتے رہتے ہیں اور ہم تڑپتے رہتے ہیں. یہ میرے بچے ہی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اسٹریٹ بات کر لوں, جو بات یہاں کر لوں تو وہ سب سن لیتے ہیں. پھر کوئی مجھے ملنے آتے ہیں کمرے میں تو میں وہاں ان سے بات کر لیتا ہوں, اور کئی دفعہ میں پوچھتا ہوں کہ جو حرکتیں آپ کرتے آئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں. مشکل ہے نا یہ بات پوچھنا کہ بھائی جو حرکتیں آپ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں ان حرکتوں کو کیا کہتے ہیں. اگر آپ چوری چکاری کرتے ہیں, اس سے پیسے پکڑ کے کہتے ہیں میں تمہارا کوئی کام کروں گا, اور پھر کام نہیں کرتے, اور اس سے رقم لے کے ادھر دے دیتے ہیں, ادھر سے رقم لے کے ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے ہیں. بس زندگی کی حقیقتیں بتا دیں, ان کو بتا دیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور اپنے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جاتی ہیں, اور اپنے آپ کو مشکلات میں پھنسنے سے کیسے بچایا جاتا ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے, اتنا سا بتانا ہے کہ آپ کو ایک مہربان فادر اگر ملا ہوا ہے, مہربان بھائی اگر ملے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ آپ کی چاہت میں مبتلا ہیں, تو آپ اس کا مثبت استعمال کریں. دیکھیں اس کا آسان طریقہ ہے کہ جیسے آج آپ گیجٹس استعمال کرتے ہیں تو ماڈرن کرتے ہیں, تو ماڈرن ہو جائیں. نشہ کرنا, شراب پینا ماڈرن ہونے کی نشانی نہیں ہے. شراب پینا 10,000 سال پرانی علت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں, ہم ماڈرن ہیں. مجھے بتائیے کہ 10,000 سال پرانی علت کو ماڈرنزم کی نشانی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا. چرس ہے وہ 5,000 سال پرانی چیز ہے, افیون ہے وہ 3,500 سال پرانی چیز ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ پرانے کام کرنا, تو باقی آپ ہر چیز نئی استعمال کرتے ہیں, تو صرف 21ویں صدی کے جو نظریات ہیں ان پہ توجہ دیں. 21ویں صدی کے نظریات, کیونکہ آپ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ 20ویں صدی کے نظریات کے ساتھ 21ویں صدی میں زندگی گزارے. یہ ہے سارا مسئلہ. ایک تو آپ نے کوئی سیکریسی نہیں رکھنی کبھی کسی کی, اور آپ کو کوئی نقصان ہوگا. جو بھی بندہ آپ کو کہنا ہے غلط ہم دس رہے ہیں, دسنا کسی نے نہ کہ یار میرا کوئی اعتبار نہیں ہو, تو نہ دس پائی, مہربانی تیری. سمپل اتنی سی بات کہہ دیں. ادروائز آپ کہیں کہ یار جو تم نے بتانا ہے بتاؤ, تو میں ایک ذمہ دار انسان ہوں اور میں اس کو انفارمیشن کو رسپانسبلی ہینڈل کروں گا. تو
मुरब्बत के बारे में समझ में आ गया कि मुरब्बत, अच्छा अगर आपको इसमें मुश्किल हो, कंधों में कोई खिंचाव महसूस हो मुरब्बत के मामले में, तो असर्टिवनेस एक ऐसा इल्म है जो कि अगर आप सीख लें तो आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी, आपको बात करनी आ जाएगी। इसको हम कहते हैं हाउ टू से इट। हाउ टू से इट, एक हाउ टू से इट का कॉन्सेप्ट है कि कोई बात कैसे करनी है, जो अनडिस्कसेबल है उसको डिस्कसेबल कैसे बनाना है। शुरू में आप ऑकवर्ड तरीके से करेंगे, फिर आपको सही तरीके से बात करना उस मौजू पे आ जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपका दिमाग टूट जाएगा। जैसे दिल नहीं टूट जाता, मुहावरे इस तरह भी नए नए हमने बनाने हैं कि कभी कभी हम ये भी कहें कि मेरा दिमाग टूटा हुआ है। ये कभी अगर दिल टूट सकता है तो दिमाग क्यों नहीं टूट सकता? असल बात यह है कि जो ब्रोकन ब्रेन है ना, ब्रोकन ब्रेन, सबसे बड़ी बात है कि एडिक्शन में हमारा ब्रेन एक ब्रोकन ब्रेन होता है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा कहता है नशा मत करो, और हमारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा कहता है आइदा दिन कर ले। ठीक है, तो ये ब्रोकन ब्रेन है। और अगर ब्रेन यूनिफाइड हो जाए, अनब्रोकन हो जाए, फिर एल्फी लग के जुड़ जाए, तो फिर उसमें से एक ही आवाज़ आएगी कि नशा नहीं करना। तो ब्रोकन ब्रेन का कॉन्सेप्ट जो है ज़हन में रखें। लेकिन जैसे मुहावरतन दिल टूटने की बात की जाती है, दिमाग ज़्यादा डिज़र्व करता है ये बात कि आज मेरा दिमाग टूटा हुआ है। तो इसका कुछ मतलब है, ब्रोकन ब्रेन का मतलब है कि यू आर ब्रोकन विद इन। आपकी एक ही मसले के बारे में दो राय है। आपको पता है कि पराठा आपके लिए अच्छा नहीं है, पर आप पराठा खाना भी चाहते हैं। दैट इज़ दी ब्रोकन ब्रेन। आप समझ गए कि ब्रोकन ब्रेन का कॉन्सेप्ट रखना है अपने ज़हन में। ब्रेन के बारे में ज़्यादातर बातें किया करें, अच्छी अच्छी बातें, कि मेरा ब्रोकन ब्रेन है, मेरे ब्रेन में मनफी ख्यालात आ रहे हैं, मेरे ब्रेन में गुस्सा आ रहा है। ये सब कुछ ब्रेन में होता है। मेरे ब्रेन में बदमिजाजी आ रही है, मेरे ब्रेन में चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब आप कहते हैं ना मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो एक्चुअली आप खामखा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे होते हैं। 4 पॉइंटेड फार्मूला में हम कहते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है। यानी आप अपने आप को बेल आउट करते हैं, और जब आप अपने आप को बेल आउट करते हैं तो आपकी शेम हील होती है। आप अपने आप की इज्जत करना शुरू कर देते हैं, और हमें बहुत ज़रूरत है इज़्ज़त की, और हम उसको अपने आप में तलाश नहीं करते। हालांकि करीब तरीन बंदा जो हमारा ये काम कर सकता है वो हम खुद हैं, लेकिन हम दूसरों के पीछे जाते हैं कि अगर मैं अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा तो लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, अगर मेरा घर बड़ा होगा तो लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, अगर मैं कपड़े बहुत अच्छे पहनूंगा तो लोग मेरी। वैसे पहनने अच्छे कपड़े तो पहनो, गाड़ी चलानी है तो चलाओ, बड़े घर में रहने तो रहो, लेकिन अपने लिए रहो। लोगों के ऊपर ना इतना खर्चा करो, अपने लिए रहो। और अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत तो जो करीब तरीन इंसान जो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, 24 घंटे में आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं, तो आप अपने आप से चाह लें इज़्ज़त। पर ये काम ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जब आप अपने आप से इज़्ज़त चाहते हैं तो वहाँ से बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ती है कि तुम इज़्ज़त चाहते हो, काम तुम्हारे तो इज़्ज़त वाले है नहीं। अपने अंदर से जो आवाज़ आती है वो बड़ी कवी आवाज़ होती है। अगर हम अपने आप से बातें करके कोई मुआहदा कर लें, सुधरने का कोई इरादा कर लें, कोई वादा कर लें, तो हम अपनी इज़्ज़त करने लगेंगे, और फिर हमें बहुत सारे दीगर लोगों की मोहताजी नहीं होगी कि उसके पीछे फिर, कभी उसके पीछे फिर। खामखा बर्डन ना उठाओ। यू आर गेटिंग बेटर, ही इज़ गेटिंग बेटर एवरी डे। ठीक है, डे बाई डे ही इज़ गेटिंग बेटर, और मेरी नज़र में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है कि लोग क्या कह रहे हैं। मेरे पास एक मेरे दोस्त बैठे हुए थे, मैं इनको कह रहा था, मैं कहा किसी भी कोई काम ना करो, बस अपने लिए करो। तो वो दोस्त कहते हैं डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कह रहे हैं, लोगों के लिए काम करना अच्छी बात होती है। मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा, एनू कह रहा। मैंने कहा तुसी करो लोगों के काम, क्योंकि वो मेरा भी काम कर रहे हैं आजकल। मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मना कर रहा, तुसी करो लोगों के काम, जिस तरह के तुसी मेरा काम कर रहे हो।
ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, इसको मैं छुट्टी दे रहा हूँ, लीव, लॉन्ग लीव फॉर 5 years के किसी का काम नहीं करना, 5 साल ज़िंदगी बनाओ। फिर ये मेरे पास आएगा तो मैं बोलूँगा अच्छा हाँ आप करो लोगों के काम। ये एक सिंपल सी बात है। अब आपको समझ में आई वो बात? आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि लोग क्या कहते हैं, आपको सिर्फ ये फिक्र करने के लिए है कि अंदर से आवाज़ क्या आती है और बस उसका फिक्र करो, ज़्यादा बर्डन मत उठाओ। और कोई अगर कहता है ना कि देखो ये तुमने क्या किया या वो तुमने क्या किया, तो हमारी तरफ देखो, हम क्या कह रहे हैं, हमारी तरफ देखो। आप में से किसी को भी कोई तसल्ली चाहिए हो तो हमारी तरफ देखो। ऐसे इधर उधर तसल्लियाँ मांगोगे तो हो सकता है लोग ना दे, लोग भारां ते पै जांदे ने। लेकिन हमें पता है कि आप बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि आपकी हमारी नज़र में कितनी इज्जत है। एक तो वैसे आप हमारे क्लाइंट हैं, हमारे रिज़्क़ का वसीला हैं, फिर जब आपकी मैं मोहब्बतें देखता हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, सारे काम छड़ के ते इस काम दे दुआले हो, और ये सब नहीं करते, ये 1% लोग भी नहीं करते, 1% भी नहीं। आज ही एक पेशेंट के फैमिली मेम्बर एक आए थे पहली दफ़ा मिलने, वो रिश्तेदार थे कोई, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब 10 साल पहले आना चाहिए था हमें। तो मैंने कहा ये कैसे इन्होंने गैस कर लिया 10 साल, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कहते डॉक्टर साहब बहुत लेट कर दिया हमने, बहुत देर कर दी। सियाने आदमी की पहचान यही होती है। उन्हें एकदम अलग कम से कम 10 साल देर किया। मेरे को कोई बात नहीं, जहाँ काम शुरू हो जाता है वहाँ बेहतर हो, आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन सी ठीक हो तो मंजिल मिल जाती है। और ये तो ऐसा काम भी नहीं है जिसमें कोई आपको मंजिल चाहिए, इसमें कोई मंजिल नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अगर उसको बर वक्त नहीं भी हल किया तो जब आपने हल कर लिया है और अगर आपने डायरेक्शन ठीक रख लिया है तो आप आगे बढ़ेंगे। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी कोई डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन होती है टारगेट्स की, डेस्टिनेशन होती है गोल्स की, ये तो पर्पज़ है। ये तो ऐसे है जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं और हर रोज़ हम ज़िंदगी गुजारते हैं, डेस्टिनेशन कोई नहीं है। ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं, और हमारी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा पर्पज़ है जिसे एक्चुअलाइजेशन कहते हैं कि दुनिया में बहुत बुरे हाल में आए थे, अल्लाह करे कि हम दुनिया से बुरे हाल में जाएं नहीं। ये हमारी एक मकसद की जो मकसद का सफ़र है जिसको हमें जारी रखना होता है।